اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 531 میں شرائط قاضی اور قاضی تحکیم کا مسئلہ ذکر کیا جائے گا۔ قاضی کی شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی اور قاضی تحکیم میں کون سی شرائط ہیں ان کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ قاضی تحکیم میں شرائط قاضی کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ قاضی تحکیم کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ کیا جائے گا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ امام معصوم کی طرف سے جو قاضی معین ہوتا ہے اس کی شرائط بیان کی جا چکی ہیں۔ تو شہید ثانی ایک اشکال کرنا چاہتے ہیں شہید اول کی عبارت پر کہ 3 شرطیں قاضی میں موجود ہوتی ہیں کہ مصنف یعنی شہید اول نے ان کو ذکر نہیں کیا، دوسری کتابوں میں وہ بھی ان کو مانتے ہیں، تو یہاں ذکر نہیں کیا۔ وہ ہے غلبہ قوت حافظہ، حفظ اس کا قوی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آزاد ہو اور وہ گونگا بھی نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں شہید ثانی کہ شاید انہوں نے اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں کیا کہ ممکن ہے کہ جو پہلی شرط ہے قوت حافظہ کی وہ کمال والی شرط میں داخل ہو چکے، شہید اول نے ان کو ذکر کیا ہوا ہے، اس وجہ سے مستقل اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور تیسری شرط آزاد ہونے کی تو مصنف اس کتاب میں اصلاً اس کو شرط نہیں سمجھتے، چونکہ اس کے شرط ہونے کے بارے میں فقہائے شیعہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے تو اس کو ذکر نہ کرنا، اس کے لیے ہم مصنف کی طرف سے کوئی عذر یا توجیہ پیش نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اسے بھی کمال والی شرط میں داخل کر دیں، جیسے قوت حافظہ کو اس میں داخل کر دیا ہے، تو اس وجہ سے مصنف نے اس کو علیحدہ ذکر نہیں کیا، تو کہتے ہیں ایسا عذر اور توجیہ پیش کرنا درست نہیں ہے، چونکہ شرط کمال میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ اگر اس کو شامل کریں تو پھر باقی جو شرائط ہیں یعنی اس کا بینا ہونا اور کتابت کی صلاحیت رکھنا، یہ بھی پھر اسی میں جانی چاہیے، حالانکہ ان کو علیحدہ شمار کیا جاتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَبَقِيَ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ غَلَبَةُ الْحِفْظِ وَانْتِفَاءُ الْخَرَسِ وَالْحُرِّيَّةُ عَلَى خِلَافٍ فِي الْأَخِيرِ وَيُمْكِنُ دُخُولُ الْأَوَّلِ فِي شَرْطِ الْكَمَالِ وَعَدَمُ اعْتِبَارِ الْأَخِيرِ هُنَا مَعَ أَنَّهُ قَطَعَ بِهِ فِي الدُّرُوسِ۔ فرماتے ہیں شرائط میں سے کہ جن کو شہید اول اور دوسرے فقہائے شیعہ قاضی میں شرط مانتے ہیں، معتبر مانتے ہیں، ان میں سے کچھ شرائط باقی رہ گئی ہیں، جن میں سے غلبۃ الحفظ یعنی قوت حفظ ہے، حافظہ قوی ہو، وانتفاع الخرس اور گونگا نہ ہو، والحریت اور آزادی کی بھی شرط ہے، علی خلاف فی الاخیر، اگرچہ آخری شرط کے بارے میں آزادی والی شرط میں اختلاف نظر بھی پایا جاتا ہے۔ تو ان 3 کو شہید اول نے لمعہ میں ذکر نہیں کیا، شہید ثانی اس کی توجیہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ دُخُولُ الْأَوَّلِ فِي شَرْطِ الْكَمَالِ، ممکن ہے کہ پہلی ان 3 میں سے جو پہلی شرط ہے قوت حفظ، وہ کمال والی شرط میں داخل ہو، وعدم اعتبار الاخیر ہونا، اور آزادی والی شرط کو شہید اول لمعہ میں معتبر ہی نہ سمجھتے ہوں، یہ توجیہ کرنا ممکن ہے۔ مع انہ قطع بہ فی دروس، حالانکہ وہ خود دروس شرعیہ میں اس شرط کا یقین رکھتے ہیں اور قاضی میں حریت کو بھی شرط قرار دیتے ہیں۔ وَلَيْسَ دُخُولُ الثَّانِي فِي الْكَمَالِ أَوْلَى مِن دُخُولِ الْبَصَرِ وَالْكِتَابَةِ فَكَانَ اللَّازِمُ ذِكْرُهُ، اگر کوئی کہے کہ دوسری جو شرط ہے یعنی وہ گونگا نہ ہو، تو اس شرط کو داخل کریں کمال والی شرط میں، تو شہید ثانی اس کو قبول نہیں فرماتے، فرماتے ہیں دوسری شرط کا کمال میں داخل ہونا یہ اولویت نہیں رکھتا من دخول البصر والکتابت، کہ بینائی کو بھی اور کتابت کی صلاحیت کو بھی اس میں داخل سمجھا جائے۔ تو اگر ان کو اس میں داخل کرنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اسی میں داخل ہوتی ہیں، حالانکہ جناب شہید اول نے بینا ہونے کو، کتابت کی صلاحیت ہونے کو علیحدہ شرط کے طور پر شمار کیا ہے۔ فَكَانَ اللَّازِمُ ذِكْرُهُ، تو لازم تھا کہ اس شرط کو بھی، دوسری شرط کو بھی ذکر فرماتے۔
او ادخال الجمیع فی الکمال، یا ان سب کو پھر اسی کمال میں داخل فرما دیتے اور بصر اور کتابت کو علیحدہ شمار نہ فرماتے۔ وَهَذِهِ الشَّرَائِطُ كُلُّهَا مُعْتَبَرَةٌ فِي الْقَاضِي مُطْلَقًا، فرماتے ہیں یہ شرائط تمام کی تمام معتبر اور شرط ہیں قاضی میں بطور مطلق، یعنی یہ سب شرائط معتبر ہیں ہر قاضی میں، الا فی قاضی التحکیم، مگر قاضی تحکیم میں یہ شرط نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي تَرَاضَ بِهِ الْخَصْمَانِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا مَعَ وُجُودِ قَاضٍ مَنْصُوبٍ مِّن قِبَلِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَلِكَ فِي حَالِ حُضُورِهِ فَإِنَّ حُكْمَهُ مَاضٍ عَلَيْهِمَا وَإِن لَمْ يَسْتَجْمِعْ جَمِيعَ هَٰذِهِ الشَّرَائِطِ۔ اس عبارت میں قاضی تحکیم کا مفہوم اور تعریف فرمانا چاہتے ہیں۔ قاضی تحکیم وہ قاضی ہوتا ہے کہ جس پر رضامندی اختیار کرے خصمان جو کہ کسی معاملہ میں اختلاف رکھتے ہیں، جھگڑا ہے، ان کا نزاع ہے، لیحکم بینہما، اور وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندے سے اپنی ثالثی کرواتے ہیں، اس سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں، مع وجود قاضٍ، حالانکہ ایسا قاضی موجود ہے، منصوب من قبل الامام، جو امام معصوم کی طرف سے معین کیا گیا ہے۔ اس قاضی کے موجود ہونے کے باوجود اگر دونوں پارٹیاں اور دونوں اختلاف کرنے والے گروہ ایک شخص پر ثالثی اور قضاوت کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو اس کو قاضی تحکیم کہتے ہیں۔ اور یہ امام زمانہ کے حضور میں، ان کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی طرف سے ایک معین قاضی موجود ہوتا ہے لیکن دونوں پارٹیاں جو اختلاف رکھتی ہیں ایک شخص سے فیصلہ کرانے پر راضی ہو جاتے ہیں، فَإِنَّ حُكْمَهُ مَاضٍ عَلَيْهِمَا، تو اس صورت میں اس قاضی تحکیم کا حکم کرنا اور فیصلہ کرنا مَاضٍ عَلَيْهِمَا، وہ ان پر نافذ ہوگا، لاگو ہوگا، وَإِن لَمْ يَسْتَجْمِعْ جَمِيعَ هَٰذِهِ الشَّرَائِطِ، اگرچہ کہ وہ ان تمام شرائط قضاوت پر مشتمل نہ ہو، یعنی قاضی کے اندر جو شرائط معین کی گئی ہیں وہ اس میں نہ بھی ہوں، لیکن چونکہ دونوں گروہ کو اس کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر چکے ہیں تو پھر اس کا حکم نافذ ہوگا اور اس کو قبول کرنا ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ھذا مقتضى العبارۃ ولكن ليس المراد انه يجوز خلوه منها اجمعا فان استجماعه لشرائط الفتوى شرط اجماعا وكذا بلوغه وعقله وطهارة مولده وغلبة حفظه وعدالته وانما يقع الاشتباه في الباقی۔ یہ تو شہید اول کی عبارت کا جو تقاضا ہے جو اسے سمجھا جاتا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا کہ قاضی منصوب اور معصوم کی طرف سے معین قاضی میں شرائط ہوتی ہیں مگر قاضی تحکیم کا اس سے استثناء کیا گیا ہے، اس میں شرائط معتبر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ ظاہری اس کا معنی عبارت کا، لیکن لیس المراد انه يجوز خلوه منها اجمع، لیکن اس عبارت سے مراد یہ نہیں ہے کہ قاضی تحکیم کا تمام شرائط قضاوت سے خالی ہونا، عاری ہونا جائز ہے۔ فإن استجماعه لشرائط الفتوى، چونکہ قاضی تحکیم کا شرائط فتویٰ پر مشتمل ہونا اور اس کا مجتہد اور فقیہ ہونا شرط اجماعا، وہ تو تمام فقہائے شیعہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ شرط ہے، وہ مجتہد ہونا چاہیے۔ وَقَضَى بُلُوغُهُ وَعَقْلُهُ، اسی طرح اس کا بالغ ہونا، عاقل ہونا، حلال زادہ ہونا، قوی الحافظہ ہونا، عدالت پیشہ ہونا، یہ ساری اس میں بالاجماع شرائط ہونی چاہیے۔ انما یقع الاشتباہ فی الباقی، اس کے بارے میں باقی بعض شرائط کے بارے میں اشتباہ پایا جاتا ہے، نہیں تو یہ تو اساسی شرائط تو اس میں ہونی چاہیے، تب جا کر وہ اس کے فیصلے کے لیے وہ آمادہ ہوں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ والمصنف فی الدروس قطع بان شروط قاضی التحکیم ہی شروط القاضی المنصوب اجمع من غیر استثناء، جبکہ شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں یقین پیدا کرتے ہیں، قطع و یقین حاصل کرتے ہیں کہ قاضی تحکیم کی شرائط وہی قاضی معین کی شرائط ہیں، یعنی جو امام معصوم کی طرف سے معین ہوتا ہے قاضی قضاوت کے لیے، اس کی ساری شرائط اس میں ہونی چاہیے، من غیر استثناء، اور کسی شرط کا بھی استثناء نہیں کیا اور اس کو جدا نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ قَطَعَ بِهِ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ وَالْعَلَّامَةُ فِي كُتُبِهِ
وولده فخر المحققین فی الشرح۔ اسی طرح محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام اپنی کتاب شرائع الاسلام میں اس بات کا یقین پیدا کرتے ہیں کہ قاضی تحکیم میں بھی قاضی منصوب کی شرائط ہونی چاہیے۔ علامہ ہلی اپنی کتابوں میں، فقہی کتابوں میں، جیسا کہ ان کی کتاب ہے قواعد الاحکام، ارشاد الاذہان، تذکرۃ الفقہاء اور مختلف الشیعہ اور منتہی المطلب، ان میں وہ اپنی کتابوں میں یقین پیدا کرتے ہیں کہ قاضی تحکیم میں قاضی معین کی تمام شرائط ہونی چاہیے۔ اور علامہ ہلی کے فرزند فخر المحققین شرح جو انہوں نے لکھی ہے قواعد الاحکام کی، تو اس میں وہ یقین پیدا کرتے ہیں کہ قاضی تحکیم میں وہی شرائط ہونی چاہیے۔ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ التَّحْكِيمُ الشَّرْعِي هُوَ أَن يُحَكِّمَ الْخَصْمَانِ وَاحِدًا جَامِعًا لِشَرَائِطِ الْحُكْمِ سِوَى نَصِّ مَنْ لَهُ تَوْلِيَتُهُ شَرْعًا عَلَيْهِ بِوِلَایَةِ الْقَضَاءِ۔ جناب فخر المحققین اپنی شرح قواعد میں فرماتے ہیں تحکیم شرعی یہ ہے کہ فریقین جو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں وہ کسی ایسے شخص کو حکم قرار دیں اور اس کو اپنے لیے ثالث قرار دیں، جامعاً لشرائط الحکم کے جو فتویٰ دینے کے اور فیصلہ کرنے کی شرائط پر مشتمل ہو، یعنی فقیہ جامع شرائط ہو، سوا نص من لہ تولیت شرعاً، سوائے یہ کہ اس کو معین نہیں کیا گیا امام کی طرف سے کہ وہ فیصلے کرے، یعنی قاضی منصوب ہونے کی جو نص ہوتی ہے وہ نہیں ہے، باقی ساری شرائط قضاوت اس میں پائی جاتی ہیں۔ سوا نص من لہ تولیتہ شرعاً علیہ بولایت القضاء، یعنی اس میں تمام شرائط ہوتی ہیں مگر یہ کہ اس کے بارے میں امام علیہ السلام کی تصریح نہیں ہوتی، اس کو قضاوت کے لیے معین نہیں کیا جاتا، سوائے تصریح اس شخص کے کہ جو تولیت حکم و قضاوت رکھتے ہیں شرعاً، یعنی امام معصوم چکے بالاصالہ یہ ان کا مرتبہ ہے تو ان کی طرف سے نص موجود نہیں ہوتی علیہ اس قاضی پر بے ولایت القضاء کہ اس کو قضاوت کے لیے ولایت بخشے اور اس کو معین کرے۔ تو یہاں تک کی عبارت سے جو سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں فقہاء وہ فرماتے ہیں کہ قاضی تحکیم میں بھی تمام شرائط قضاوت ہونی چاہیے سوائے یہ کہ اس کو امام کی طرف سے نصب نہیں کیا گیا ہو، تو باقی کوئی فرق نہیں۔ اور ظاہری جو معنی ہے عبارت کا وہ قبول نہیں فرماتے کہ مثلا اس میں تمام شرائط کو معاف کر دیا جائے۔ قاضی تحکیم کا جو مسئلہ ہے نہایت اہم مسائل میں سے ہے۔ ایک تو محل نزاع امام معصوم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے کہ اگر اس نے کسی شہر میں قاضی کو معین کیا اور وہ شرائط قضاوت پر مشتمل ہے تو کیا متخاصمین کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور کی طرف رجوع کریں جو شرائط قضاوت پر مشتمل ہے لیکن امام معصوم کی طرف سے معین نہیں ہے، یا ان کے لیے غیر کی طرف جو کہ شرائط قضاوت پر مشتمل ہے لیکن امام کی طرف سے منسوب نہیں ہے اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ فرق غیر شیعہ فقہی جو کتابیں ہیں ان سے ماخوذ ہے، یعنی فقہ مقارن کے طور پر بحث کی گئی ہے تو اس میں ہمارے علماء نے بھی اس کو لیا ہے۔ صاحب جواہر نے کتاب الروضہ رافعی کی اور اس سے نقل کیا پانچواں مسئلہ، حل یجوز ان یحکم الخصمان رجلا غیر القاضی، کیا دو اختلاف رکھنے والی پارٹیاں قاضی معین کے علاوہ کسی کو حکم بنا سکتے ہیں؟ حل حکم بینہم اعتبار، اور کیا ان کا جو فیصلہ ہوگا ان کے بارے میں وہ اعتبار رکھتا ہے، حجت ہوگا اور اس کو قبول کرنا واجب ہے؟ اس میں دو نظریے، تو اظہر یہ ہے جمہور فقہاء کے نزدیک کہ ہاں وہ اعتبار رکھتا ہے اور ان کے لیے اس کی رجوع کرنا جائز ہے، جبکہ امام الحرمین غزالی وہ ممنوع ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ یہ جو دونوں نظریات اور قاضی تحکیم کے بارے میں بحث ہے یہ اموال کے بارے میں ہے، نکاح، لعان، قصاص، حد قذف وغیرہ، تو ان میں قاضی تحکیم قرار دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور جو نظریات ہیں یعنی قضاوت کے بارے میں جو فقہی ایک باور موجود ہے مسلمانوں کی وہ بھی ان سب کو جو ہے طرد کرتے ہیں اور اکثر فقہا بھی اسی چیز کا یقین رکھتے ہیں۔ تو اصحاب شیعہ نے اس فرق کو اپنے اصول کے مطابق تطبیق دیا ہے، لیکن اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ ہمارے نزدیک قاضی تحکیم میں
غیبت کے دور میں کوئی نزاع جاری نہیں ہوتا، چونکہ اس صورت میں غیبت میں تو فقیہ جامع شرائط کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اور کسی اور کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ چونکہ قاضی تحکیم کی جو بحث ہے وہ یعنی فقیہ غیر معصوم کے حکم کی طرف کے نافذ ہونے کی طرف لوٹتی ہے کہ جب امام معصوم کی طرف سے ایک موجود ہو قاضی تو آیا دوسرے کسی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، حالانکہ ہر فقیہ جو ہوتا ہے وہ قضاوت کے لیے معذون ہوتا ہے معصوم کی طرف سے، اور ادلہ تنصیب عمومی جو ہے غیبت کے دور میں جاری ہوتے ہیں۔ شہید ثانی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں جان لیں اتفاق واقع ہوا کہ قاضی تحکیم میں شرط ہے جو کچھ قاضی منصوص و منصوب و معین میں شرط ہوتا ہے، ایک ان میں سے اہم شرط یہ کہ وہ مجتہد اور فقیہ جامع شرائط ہو۔ اس بنیاد پر قاضی تحکیم زمانہ حضور امام کے ساتھ مختص ہے تاکہ اس کے درمیان اور دوسرے جو قاضی معین ہیں ان کے درمیان فرق کیا جائے۔ تو غیبت کے دور میں تو مجتہد جو ہوتا ہے اس کی قضاوت نافذ ہوتی ہے چونکہ عمومی اذن موجود ہے، اور غیر مجتہد کے لیے اس کے حکم میں داخل ہونا اور قضاوت لوگوں کے درمیان کرنے وہ نافذ نہیں ہوتا، جائز ہی نہیں ہوتا اس کے لیے۔ تو غیبت کے دور میں اس کا قضاوت کرنا قاضی تحکیم کے طور پر یہ تصور نہیں ہو سکتا، بلکہ قاضی تحکیم میں جو بحث ہے وہ سابقہ نزاع کی بنیاد پر وہ مختص ہے کہ جب امام معصوم علیہ السلام بس یاد رکھتے ہوں اور وہ حاکم ہوں فعلاً اور ہر شہر میں انہوں نے قاضی کو معین کیا ہو، لیکن امام موجود ہو اور بس یاد نہ رکھتے ہوں تو ہر مجتہد جو ہے اس کی قضاوت نافذ ہوگی چونکہ عمومی اذن موجود ہے۔ اس بنیاد پر قاضی تحکیم کو حضور ائمہ کے زمانے میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا جب امام معصوم حکومت فعلی پر موجود نہ ہوں۔ تو یہ ایک لازمی تذکر ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔